بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کریم کی پیدائش۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجیے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بشاشت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، اور نہ ہی چاند تھا، نہ جن تھے اور نہ ہی انسان تھے۔ پھر جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے کیے، ایک حصے سے قلم پیدا کیا، دوسرے حصے سے لوح اور تیسرے حصے سے عرش پیدا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میں کہ آدم اور جزید کے درمیان میں تھا، یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ تھی۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر۔ سورہ بقرہ۔ اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین پہ اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین پہ فساد کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو مصلحت جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام دنیاوی چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتے کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، بے شک تو پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام نہیں معلوم مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پس جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تحقیق میں آسمانوں اور زمینوں کے عیب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔